یہ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو وہ ساری کہاں سے ہے اسلام میں؟ کون سی اچھی چیزیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. کیا اسلام خالی وہ دین ہے جہاں پہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک لکھا ہوا ہے، یا دنیا کا ہر ریلیجیس آئیڈیالوجی اینڈ تھیولوجی کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ کیا اچھا ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا ہندو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں جین کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں بدھ مت کو ماننے والے کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں جاپانی لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں کرسچنز کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں یہودی لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو؟ نہیں تو بھائی دس از اے گلوبل سٹینڈرڈ کہ جن ماں باپ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم پہ پیسے لگائے ہیں، تمہاری جان کو بڑا کیا ہے، تمہیں کھانا کھلایا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، یار ان کو اس کا بدلہ دو. تو محمد نے کوئی نئی اچھی بات تو نہیں کی، اٹس اے جنیرک گلوبل رول. اچھا لیکن اب میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اللہ کا دین چھوڑ کے کسی اور دین کو اپنا لیا ہے، تم ان کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھو. اب مجھے بتاؤ کیا قرآن ماں باپ کی عزت کرنا کہتا ہے؟ یہ کون سی آیت ہے یہ؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 23. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. یہ دیکھو کھولیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق یعنی کہ دوست بھی نہ بناؤ اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان کے اوپر. کیا کروں؟ اور چیپٹر نمبر 58 کی آیت نمبر 22 اس کا ریورسل میں کہتی ہے ماں باپ کو بچوں کے بارے میں. یہ دیکھیں 58 کی 22. تو نہ پائے گا کسی قوم کے جو لوگ اللہ کے دوستی ایسے سے جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے گھرانے والے ہوں. تو یار بھائی دیکھو ملٹیپل آیتیں ہیں قرآن کے اندر. دیکھیں بات یہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. کرسچن جو ہے وہ کہتا ہے نو میٹر ماں باپ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان سے سلوک اچھا کرنا. ٹھیک ہے. ہندو کہتا ہے ماں میرا ہندو کو چھوڑ دے اور کیا کر لے، وہ کون سا یار دین تھا، پاستا فیرین مذہب کو اپنا لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ میرا ماں باپ ہے، میں نے اس کی عزت کرنی. وہ اٹالین پاستا کو خدا مان لے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے اس کی عزت کرنی. ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ قرآن کہتا ہے اگر تیرا ماں باپ اگر مسلمان نہیں رہا تو ان کی عزت نہیں کرنی. اب مجھے بتا کہ ماں باپ کی عزت کہاں ہے؟ ماں باپ کی عزت صرف تب تک ہے جب تک وہ مسلمان ہے. اس کے بعد کون سی ہے؟ نمبر دوسری بات، ماں باپ کی عزت کرو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کا حکم مانو یہ لکھا ہوا ہے. ماں باپ کی عزت کرو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ذرا سمجھا دیں مجھے، کس آیت میں ہے قرآن میں جہاں پہ لکھا ہو ماں باپ کی عزت کرو؟ یہ میرا حکم جو صحیح لفظ ہے حکم ہے، لیکن جب اس کو پھر وہ بیان کرتے ہیں، تفسیر اس کی بولتے ہیں، تو وہ پھر یہ چیز سو بیان کرتے ہیں. بیسیکلی ایک سٹینڈرڈ نیریٹو ہے جو کہ غلط طریقے سے پھیلایا گیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو. قرآن کہیں نہیں کہتا ماں باپ کی عزت کرو. قرآن کہتا ہے اوبے یور پیرنٹس. دیکھیں عزت میں اور حکم ماننے میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ جاب کرتے ہیں؟ جی میں کام کرتا ہوں. آپ کا جو مالک ہے یعنی آپ کا جو مالک بھی لفظ یوز ہوا جاتا ہے، باس، آپ اپنے باس کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں کرتے، لیکن آپ اس کا حکم مانتے ہیں، کریکٹ؟ جی. کیونکہ وہ آپ کا باس ہے، آپ کو اس کا حکم ماننا ہے، کریکٹ؟ جی بالکل. سو حکم ماننا اور عزت کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ڈو یو ایگری؟ جی بالکل. قرآن یہ نہیں کہتا ماں باپ کی عزت کرو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کا حکم مانو، اوبے یور پیرنٹس. عزت دکھاؤ مجھے قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ اوپن چیلنج ہے اپنے ملاؤں کو مجھے قرآن سے ایک آیت دے دو جو دکھا دے کہ ماں باپ کی عزت کرو.
میرا تیسرا سوال کہ اگر یہ چیزیں اس طرح ہیں، کچھ حدیثیں میں نے پڑھی، بلکہ ہاں اس سے پہلے ایک ضروری سوال جو میں سمجھتا ہوں، مجھے وہ حدیثیں دکھا دے جن میں کہ غلام بنائی جاتی عورتیں اور ان کو پھر میں نے سنا کہ ننگا رکھا جاتا اور مارا جاتا. یہ بھی کسی ایکس مسلم نے یار کی بہت ساری تحریر میں حدیثیں ہیں کہ غلاموں کچھ کے دکھا ساتھ دے آپ نے. تاکہ میرے پاس یار آپ ریفرنس میرے آ جائے. چینل پہ جائیں, اس کا نام ہے adamseekerofTruth.com, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے, اس آرٹیکل کا نام ہے محمد اینڈ سلیوز, ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, رک جائیں. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا آرٹیکلز ملیں گے. یہ دیکھیں محمد اینڈ سلیوز, یہ دیکھیں یہ آرٹیکل ہے adamseekerofTruth.com کے اوپر. محمد کا کیمل ڈرائیور سلیو, محمد کے گھر میں کالے سلیو, محمد کالے سلیو گفٹ کے طور پہ لے رہا, محمد کا ایک سلیو جو کہ عائشہ کو ایسکورٹ کر کے لے کے جا رہا ہے, محمد کے پاس سلیو لڑکی جو اس کے گھر کے کام کاج کر رہی ہے, محمد کا ٹیلر یعنی اس کا درزی, لوگ کہتے ہیں محمد اپنے کپڑوں کے پیبند تو خود لگاتا تھا, محمد کے پاس خالی ایک ٹیلر تھا جو سلیو تھا, محمد کے لیے کپڑے سیتا تھا. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5433, اللہ messenger went to his slave tailor, went to his slave tailor and he was offered a dish of ground. So imagine لوگوں کا, آپ کے ملا مولوی کہتے ہیں محمد جو ہے اپنے کپڑوں کی پیوند کاری خود کرتا تھا. محمد نے تو اپنا ایک غلام رکھا ہوا تھا جو کہ اس کا ٹیلر تھا. محمد سلیو ٹریڈر, محمد سلیوز کی ٹریڈنگ کرتا. محمد کینسلڈ فریئنگ آف سولڈ سلیو, لوگ کہتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو, لوگوں نے غلاموں کو آزاد کیا, محمد نے ان کی آزادی کو کینسل کر دیا. صحیح بخاری 2415, صحیح بخاری 2534, صحیح بخاری 2345. کوئی سلیب بھاگ جائے اس کا قتل کر دو. سنن نسائی 4050, سلیب بلڈ منی, ڈونٹ فری سلیو بٹ گیو اٹ ٹو یور فیملی. محمد کی ایک بیوی نے ایک سلیو فری کر دیا, اس کا نام میمونہ تھا, اس نے ایک سلیو فری کر دیا. محمد آیا, محمد کو اس نے کہا, میمونہ نے محمد کو کہا, بیوی نے محمد کو کہا ہسبینڈ میں نے اپنی سلیو فری کر دی ہے, اللہ مجھ سے بڑا خوش ہوگا. محمد نے کہا ریئلی, کیا تو نے واقعی سلیوری کر دی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا you would have gotten more reward if you would have given her to one of your maternal uncle. تجھے زیادہ ثواب تب ملتا اگر تو اپنے انکل کو گفٹ کر دیتی rather than فری کرنے کے. دور فٹے منہ میں منہ تیرے پہ, تم کہتے ہو سلیو کو آزاد کرنا. اچھا, kill everyone and made children and women slave, یہ حدیث بخاری کی 947 ہے. لوگوں کو مار دیا, عورتوں کو سلیب بنایا. محمد گیونگ رن اوے سلیب لائک کیرٹس, لوگوں کو گاجروں مولیوں کی طرح سلیب بانٹ رہا ہے. سنن ابن داؤد 2998, گو ٹیک اینی سلیو گرل, محمد دیا کہہ رہا ہے جو مرضی سلیب لے لے چھکے پہ. محمد انجوائنگ سلیو, سلیو تماشا دکھا رہے ہیں اور محمد انجوائے کر رہا ہے. صحیح بخاری 988, صحیح بخاری 987. محمد کیٹیگرائزنگ آف ہورسز اینڈ سلیو, گھوڑوں کو, کھوتوں کو, کیملز کو سلیو کے ساتھ ایک ہی رازے میں رکھا بس. فلوگنگ, سلیو کو مارنا کتنا ہوا ہے, فلوگ کر سکتے ہیں آپ سلیو کو. محمد انالوجنگ آف بلیک سلیو از لائک اے ریزن, یعنی کہ کشمش. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 75 میں کہتی ہے کہ کیا ایک سلیو اور ایک آزاد برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ ایک آزاد جس کو میں نے پیسہ دیا, یہ کیا, وہ کیا, اور ایک سلیو, کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 75, چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 71. سو امیجن کرو, دس از دا ریئلٹی آف اسلام اباؤٹ سلیوری. اور یہ لنک ہے, میں آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بھی دے دیتا ہوں, آپ اس کو سارے کو پڑھو. کوئی مزید سوال ہوگا تو میرے پاس آگے کر لینا. یہ لو میں نے لنک بھیج دی آپ کو یہاں پہ, اور یہ یہاں پہ بھی بھیج دیے. لاسٹ سوال بھائی, اگر یہ ساری چیزیں ہیں, یہ میں نے بھی اس طرح کچھ حدیثیں پڑھی ہیں, وہ میں نے رکھنی بھی ہیں, ان سے پوچھنی علماء سے. جو ایک ہے دودھ پلاتی تھی حضرت عائشہ, اس طرح کی ہیں, وہ اپنے آپ بیان نہیں کر سکتے یہاں پہ. تو نہیں کیوں کرے بیان, کیا مسئلہ؟ محمد نے کہا تھا کہ اگر کسی مرد کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہے تو شکل کراؤ. تو عائشہ اپنی بہن کی طرف بندے بھیج دیتے تھے سلمہ کے پاس کہ جا اس کو شکل کر. سلمہ نے 3 دفعہ اس کو اپنے ممے چپوائے, اور بعد میں سلمہ نے کہا میں بیمار ہو گئی ہوں, تو وہ بندہ عائشہ سے ملنے عائشہ کے گھر نہیں آ سکا کیونکہ سلمہ نے اس کو 10 دفعہ میں اپنے ممے نہیں چپوائے. That's the reality, that's what written in hadith. میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. That is hadith.
اگر ایک گندی ہے تو گندی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں ان کی کتابوں میں تو یہ نکال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اگر اس سے لوگ انگلی اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. سر اب دیکھو ایک زمانہ تھا جس زمانے میں اس چیز کو صحیح سمجھا جا رہا تھا، رائٹ. اب زمانہ ایسا آیا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یار یہ گندی چیز ہے. جب دیکھیں میں آپ کی گردن پہ تلوار رکھوں اور میں آپ کو کہوں کہ ماننا ہے کہ اگر کسی غیر مرد نے تیرے گھر میں آنا تیری بیوی کو اپنے ممے چپوانے پڑیں گے ورنہ تو اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو نہ گھسا. اب تو ایسا ہی کرے گا، تو کسی کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دے گا. اب بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں زنان خانہ اور مردان خانہ بنا لیا. کیوں؟ کہ بھائی زنان خانے میں کوئی مرد گھسے ہی نہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کلچرلی زنان خانہ مردان خانہ دو حصے بنتے تھے گھروں میں. ہمارے بھی پرانی حویلی کے اندر ایک زنان خانہ تھا اور ایک مردان خانہ تھا. میرے جو اباؤ اجداد کی حویلی ہے اس میں بھی گھر کے دو پورشنز تھے. ون پورشن از کالڈ زنان خانہ، مینز کہ وہاں پہ صرف عورتیں جا سکتی، وومن، مین نہیں جا سکتے. مین وہی جائے گا جو محرم ہے، یعنی کہ بیٹا جائے گا گھر کا، باپ جائے گا، بیٹا جائے گا، اور کوئی نہیں جا سکتا. اور جب بھی کوئی گیسٹ آئیں گے وہ مردان خانے میں ہوں گے، اور زنان خانے کی عورتیں بھی نہیں، وہ مردان خانے میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ حجاب نہیں کریں گی. سو دیٹ واز دا کلچر آف دی اولڈ. اب ہوا یہ کہ جب نیا کلچر آیا پتہ لگا یار گھر اتنے بڑے ہی نہیں ہیں کہ آپ زنان خانہ اور مردان خانہ کر سکیں. تھنگس اسٹارٹیڈ ٹو ایرپٹ. دیکھیں آپ کے اسلامک اسکرپچر تو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ٹرانسلیشن نہیں کرتے تھے، دکھاتے نہیں تھے کسی کو. جب انہوں نے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انہوں نے آن لائن ڈالا، ان کی ماں مر گئی، لوگوں نے پکڑ لیا. تو بھائی ان چیزوں پہ اعتراض بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا اور جب کوئی بولتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی جو بھی اس چیزوں کو دیکھ کے مرتد ہوتا تھا ہمیشہ مرتد کو مار دیتے تھے. جب مار دیتے تھے مرتد کو تو مرتد نے کیسے بچنا ہے؟ اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ بتا سکیں کہ یار ایسا ہے جنریکلی. انٹرنیٹ نے صرف ایکسپوز کیا وٹ از ریٹن ان دیئر، ورنہ وہ اس چیز کو پریکٹس بہت عرصے سے کر رہے ہیں. زنان خانہ مردان خانہ بنا کیوں تھا؟ اسی وجہ سے. تو یہ اس سے نکال کیوں نہیں دیتے اس ٹائم پہ؟ اگر کیوں نکال دیں؟ جو چیز لکھی ہے 5000 جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے، 5 لاکھ جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر 1400 سال سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، سوری 1200 سال سے، اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اب نکالا جا نہیں سکتا. دیر از اے لیول، ایک ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں آپ نکال سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ چکا ہے، اب نکالیں گے کیسے؟ what they can do is remove it from one website. لیکن وہ 500 ویب سائٹ سے کیسے نکالیں گے؟ جو اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں ان میں سے کیسے نکالیں گے؟ محمد کی ساری چیزیں گندی اور غلیظ اور جاہلانہ تھیں. کس کس کو نکالو گے؟ کس کس چیز کو نکالو گے؟ صحیح ہے. چلیں ابھی میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو مزید آپ سے اس پہ ان چیزوں پہ بات کروں گا، اور جب اچھی طریقے سے سرچ کر کے کوئی ایک ٹاپک لے آؤں گا نیکسٹ اس پہ ٹائم بات آئیں گے کریں. ایک ٹاپک لے کے آنا جس پہ صحیح آپ نے ہوگا، تیاری کی ہو، صحیح ہوگا. لیکن تب لے کے آنا جب آپ کو پتا ہو کہ وہ ٹاپک تمہارے حق میں ہے. ورنہ بھائی اس طریقے سے آپ 500 باتیں کریں گے، اینڈ نہیں نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2، اور دوسرا ساحل بھائی کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ساحل بھائی آپ موجود ہیں؟ ساحل بھائی ایک بات کہتے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں آپ کو جی دکھا دیں. ساحل جی بھائی آپ جی ایک ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں روح افزا والی، ذرا وہ ان کو دیں. بھائی روح افزا پیتے ہو کبھی؟ جی بالکل. اچھا، اس روح افزا کے گلاس میں آپ کو 2 قطرہ پیشاب کے ڈال کے دیا جائے تو پیئیں گے آپ؟ نہیں، کیوں سر؟ وہ سارا خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا. تو سر اگر آپ کو ایڈم صاحب نے ابھی اتنی ساری گندگیاں دکھائی ہے اسلام میں، تو آپ اس کو کیوں لے رکھنا چاہتے اپنے ساتھ؟ اس کو نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتے اپنی زندگی سے؟ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا، میں بس اسٹڈی کر رہا ہوں فی الحال تک اچھے طریقے سے. اگر میں چھوڑتا ہوں تو میں ایک یقین کے ساتھ چھوڑوں گا اور سامنے کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں ہاں کہ میں اس وجہ سے چھوڑا. اور اگر میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تو کتنا تب بھی ٹائم میرے چاہیے پاس آپ ایک وجہ ہو.
زیادہ نہیں لگے گا کیونکہ ظاہری بات ہے ایک اچھا ایک چیز بات اگر آپ بتاؤ، ابھی ایڈم صاحب نے جو ریفرنسز آپ کو دیے ہیں آپ اس کو کراس ویریفائی کرتے ہیں اور اس میں سے 3-4 غلطیاں بھی کنفرم ہو جاتی کہ ہاں غلطیاں ہیں، تو دیٹ از انف فار یو ٹو کم آؤٹ آف دس، مطلب وہ کافی ہوں گے اسلام سے باہر نکلنے کے لیے؟ جی بالکل اوکے ایڈم صاحب ان کو تھوڑا موقع دے دیتے ہیں، ڈن ہو آپ گیا سر، لے لیجئے، ڈن ہو ایک گیا. ہفتہ لے لیجئے، 3-4 دن لے لیجئے، اور اس کے بعد اگر وہ واقعی میں ویسی ہی ہے جیسے کہ ایڈم صاحب نے بتایا ہے تو ہم آپ کا ویٹ کریں گے کہ آپ ہماری اسٹریم میں آئے اور پھر کہیں کہ میں تو اس باہر نکلتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ سرچ کیا تو علماء کے پاس آپ نے لوگوں نے بھی رکھا ہوگا یہ سوال، تو آپ لوگوں کے لیے ان کے کیا جواب تھے؟ سر سر میرے چینل پہ ایک پلے لسٹ ہے، ڈسکشن وتھ مفتی مولانا، آپ اس پہ جائیے. میں نے سامنے سے کال کر کے بڑے بڑے عالم جو ہے، بریلوی عالم، دیوبندی عالم اور اہل حدیث عالم، ان سے باتیں کی ہوئی ہے، ان سے سوال کیا ہوا ہے. آپ خود جا کے چیک کریے وہ کیا جواب دیتے ہیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ لائیو میں کچھ عالموں کے ساتھ ڈسکشن ہے، ایک دیوبندی، 2 بڑے بڑے عالم آئے تھے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے. آپ ابھی جب نارملی یوٹیوب پہ ابھی جائیں گے کمنٹ میں تو وہاں آپ کو لنک مل جائے گا، 2 دیوبندیوں کے عالموں کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہوا ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جلیبی ملتی ہے، کیا جواب ملتا ہے، کیا انہوں نے بولا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا سر؟ اور ایڈم صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے. ایڈم صاحب سوری، آپ اپنا بات رکھیں. نہیں I'm good. بالکل صحیح بتایا آپ نے، بالکل صحیح بتایا آپ نے، رائٹ آن اسپاٹ. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، شکریہ. تو میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا اور ان سے پھر بات کریں گے. ہم آپ کا انتظار کریں گے. کل ایڈم صاحب کی اسٹریم ہے یعنی سیٹرڈے، آج ہی آپ اس پہ بھی جڑ کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ایک ٹریلر دیکھ میں لیجئے. آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اچھا میری بات تو سن لو مفتی صاحب. نہیں سن سکتا نا. میں 10 اس سیکنڈ طرح کی باتیں اور اس قسم کی لایانی باتیں بالکل نہیں سن سکتا. میں سیدھا سادہ مسلمان، بس اللہ پر ایمان رکھنے والا. میرے پاس کوئی جو ہے لاجک نہیں ہے اسلام کے خلاف. پاز کر دیں جی، پاز کر دیں. دیکھیں دس از دا آنسر فرام یور ملا کہ میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، جو قرآن حدیث نے کہہ دیا میں نے آنکھیں بند کر کے مانا. تو سر آپ کے ملا مفتیز جو ہیں ان کا بھی لیول صرف یہی ہے کہ وہ جی لاجک نہیں ہے، جو اللہ محمد نے کہہ دیا ہم نے مان لینا. تو سر آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملا اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی ملا کو بڑا مانتے ہیں، آپ اس کو لے آئیں. سر ہم ریسپیکٹ فلی اس سے بات کریں گے، ٹاپک بھی اس کا، ہمارا نہیں، ٹاپک اس کا، میرا نہیں، ساحل کا نہیں، اس کا. آ کے ثابت کر دے کسی بھی طریقے سے اسلام کو سچا. میک سینس یا ڈزنٹ جی میک بالکل، سینس؟ یہ سمجھ میں آپ کی بات صحیح. ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کا انتظار کریں گے اسماعیل بھائی. صحیح ہو گیا بھائی، تھینک یو. چلیے، تھینک یو سو مچ. اچھا ایڈم صاحب، آپ نے جو ام سلمہ نام بولا، ام کلثوم ہے نا؟ ام سلمہ علیحدہ ہے، ام کلثوم علیحدہ ہے، ام کرفا علیحدہ ہے. تین عورتیں ہیں. تو وہ دودھ پلانے والا تو ام کلثوم کے ساتھ ہے نا؟ ام کلثوم کے ساتھ ہے، ہاں سوری، یس. آپ نے ام سلمہ بول دیا وہاں پہ. یار وہ 19-20 ہو جاتا نا یار. ہاں ام سلمہ جو ہے وہ اپوسل کے پاس آئی تھی، جو کہ آئی تھی کہ یار ہمارے گھر میں ایک ینگ بوائے ہے، وہ میں مکس کر گیا تھا. ام سلمہ وہ تھی جس کے سب سے پہلے محمد نے دودھ چپوائے تھے سب سے پہلے. تو یس ام سلمہ، یار سارے ام ہے نا، ذرا 19-20 ہو جاتا. تھینکس فار دا کلیریفیکیشن. ام سلمہ صحیح مسلم کے اندر ہے 1453 کے اندر، ٹھیک ہے، جس کو محمد نے سب سے پہلے چپوائے تھے. اور وہ کہی تھی کہ یہ تو جوان مرد ہے، اس کی تو مونچھیں بھی آ چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ام کلثوم جو تھی وہ عائشہ کی بہن تھی، جس کے پاس عائشہ بھیجتی تھی جاؤ اس کے چوس کے آؤ. یار تم نے جب یہ اس سے ڈسکشن کرنے کے ٹائم پہ چپوائے تھے بولا، میں اتنا ہنس رہا تھا تبھی، اور میرے کو
अपने को अपन इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, अपने को छुपवाना ये सब मालूम नहीं था, ये छुपवाना क्या होता है। तो मेरे को वो इंस्टा पे एक रील चलते रहती है, खतरनाक बंदा है वो, पाकिस्तान का ही है। तो वो लोग अश्लील बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, एक लड़की रहेगी और ये पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो उसमें मैंने सुना था कि चुप्पा लगाइए और चुप्पा लगाइए और चुप्पे लगाए। तो एडम की ये बात सुन के मुझे वो याद आ गया भाई। यानी कि इंडिया में चुप्पा लगाइए वो होता ही नहीं। सर देखिए, फीमेल का चुप्पा लगाइयो तो ऊपर वाली जगह का चुप्पा लगाइयो, मेल का चुप्पा लगाइयो तो नीचे वाले का चुप्पा लगाइयो। सो नाउ यू नो, ओके। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करनी गंदी, आगे चले। हाँ, वो अश्लील हो जाएगा। अच्छा भाई लोग, एक 30 सुपर चैट लेने के बाद मैं आपको 2-3 वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे ऐसे मुफ्ती का जो कभी इन डंगरों की फौज में होता था। अब उनके साथ मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि उसका क्या मामला है। ये 31 सुपर चैट के बाद हम उस वीडियो पे और उसकी बातों पे रिएक्ट करेंगे। सर ये 20 मिनट्स फटाफट में से, आई हैव टू लीव, जस्ट एफआईआई। हाँ तो पहले वो ही स्टार्ट करते हैं। चलो अमित साहब, पहले वो नमाज का जो उसका वीडियो है वो लगा दो। इन द मीन टाइम आप सुपर चैट ले लें, जितनी देर में वो लगाता है। हाँ, ये एडम के लिए जो एक आध मैंने रखा था। 1 मिनट, गंदा बच्चा आ गया है तुमको पुच्चियां देने के लिए। इसका सुपर चैट नहीं पढ़ना, आगे चल। कुछ किया नहीं पढ़ना। संदीप भाई कह रहे, एडम भाई डिफेंडिंग हिंदुइज्म देन मेनी हिंदू गुरु, लव यू एडम भाई एंड साहिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बी अमित साहब कह रहे हैं, डोंट फकिंग केयर इफ दैट गाय इज मोमिन और नॉट, but the way he insulted Adam and offered you money, even a simple guy like me can say his heart isn't good। ये वो भाई के लिए जिन्होंने सुपर चैट किया था। और एलॉन मस्क फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स कह रहे, क्या एडम भाई भी अपनी चारों बेगमों के साथ एक ही रात में मुबाशरत करते हैं? यार ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। ओके, अच्छा, इस ये किस किस को याद है इस डंगर की शक्ल? मुझे याद है ना अच्छे से। ये पहले उनके झुंड में बैठा करता था, उनके पैनलिस्ट का हिस्सा था। पता नहीं उनके साथ क्या इसका मामला हो गया है, ये अब उनके साथ नजर नहीं आता है। मुफ्ती है, इसका नाम क्या है यार? मुफ्ती कौन सा मुफ्ती है, देख लेना जरा एक बार, मैं नाम भूल ये जाता हूं। पटेल के साथ बैठा होता था, पटेल के साथ बैठा होता था। पटेल और ये डोरेमोन, ये सबके साथ एक साथ बैठते थे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बैठते थे। अच्छा, इससे सवाल, अच्छा ये इसकी थोड़ी व्यूअरशिप जो है वो इंस्टा पे इसने बना ली है, मेरे ख्याल से यही वजह है, क्योंकि ये यूट्यूब पे चला नहीं, तो ये इंस्टा पे जो है अच्छी खासी फॉलोअर्स लेके बैठा है और थोड़ा व्यूज भी अच्छे लेके बैठा है। तो ये क्या करता है, अभी मोस्टली सवाल एक स्क्रीन पे रखता है और उसके बाद उसका जवाब देता है। तो ये क्या सवाल है, जरा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जरा आप पढ़ दोगे अमित साहब? क्या? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मुफ्ती शमाइल नाम है ना इसका? हाँ, मुफ्ती शमाइल, यस। हाँ, क्लासेस के लिए नमाज कजा करना, ये सवाल है। हाँ, नहीं पूरा पढ़ो ना, सवाल एग्जैक्ट पढ़ो। इतना ही है ना, क्लासेस के लिए नमाज कजा करना। अरे भाई ये पूरा सवाल देखो ना इधर स्क्रीन पे। हाँ, अच्छा, वो वाला पूरा पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्लासेस के लिए नमाज कजा कर सकते हैं क्या? अच्छा, अब ये देखिए, मुझे बताइए कि बहुत से लोग जो सवाल करते हैं कि भाई ये मोमिन हजरात जो है वो पढ़ाई को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, स्टडीज कंप्लीट क्यों नहीं करते, ये बहुत से लोगों का, आप लोगों का और जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन सवाल है, आप लोगों का होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इन जैसे डंगर मार्केट में इतने सारे भरे, ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन ऐसे कई सारे डंगर है। और इसी वजह से मैं मोमिन हजरात को कहता हूं कि भाई हमें आप लोगों की फिक्र है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं उलमा, आपको कहीं का नहीं रखेंगे अगर आप इनकी चक्करों में पड़ोगे तो। अब इससे एक सिंपल सा सवाल किया गया जो कि पूछने वाला भी पागल है। ये दर्शाता है कि ये लोग जो है कितने ज्यादा दिमागी अपंग और अपने इस्लाम और उलमा के भरोसे पे बैठे हुए। क्या आप में से कोई जाके पंडित से ये सवाल करेगा कि भाई पंडित जी, हम लोगों की क्लासेस होती है, क्या हम क्लासेस अटेंड करें कि जाके मंदिर में जाके घंटियां बजाए? आप मुझे बताओ, आप में से कोई जाके अपने पंडित से, या कोई क्रिश्चियन है वो जाके अपने फादर से जाके सवाल करेगा इस तरीके का? आई एम श्योर आप लोग नहीं बोलेंगे।
لیکن مومن حضرات اتنے دماغی اپنگ ہے کہ یہ سوال تو کرنے جیسا ہے ہی نہیں، اس کے بعد بھی یہ سوال کر رہے ہیں. اچھا یہ ڈنگر اس کا جواب کیا دیتا ہے، دیکھیے لگائیے. وعلیکم مفتی صاحب، کلاسز کے لیے نماز قضا کر سکتے ہیں کیا؟ وعلیکم السلام، آپ نماز کے لیے کلاسز قضا کر سکتے ہیں. نماز کے لیے کلاسز قضا کر سنا آپ نے؟ بالکل سنا سر. آپ کلاسز کے لیے نہیں، نماز کے لیے کلاسز قضا کر سکتے. آپ ڈنگر کو یہ اچھا اس میں اور ایک میں نے ویڈیو بھیجا تھا، لنک شاید امیت کو وہ بھیجا یا نہیں بھیجا ہے، اس میں تھا کہ بھائی میری کلاس رہتی ہے جو ٹائمنگ ہے اس حساب سے میرا ظہر اور عصر کا شاید 2 وقت کا اس نے بتایا تھا کہ وہ نمازیں چھوٹ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی جینیون بہانہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں. آپ وہ بریک لے، آپ کچھ بھی ان کو بہانے بازی کرے، لیکن جائے اور جا کے نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ سوچو جب بات اس تو طریقے جینگو سے ہے اس معاملے میں کہ اسلام یہی تو سکھاتا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا ایڈم صاحب، کہ جب مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بھرا جائے گا کہ آپ کے لیے اسٹڈی امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے لیے نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایسی نماز جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی آپ کیا پڑھتے ہو، آپ کا دھیان بھی نہیں رہتا اس میں، لیکن وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی کلاسز، آپ کی اسٹڈیز، آپ کا فیوچر، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈنگر کہتا ہے کہ نماز کلاسز قضا کر دو، نماز قضا نہیں کرو. تو بھائی کیسے پھر مسلمان آگے بڑھیں گے، کیسے ڈگریاں حاصل کریں گے؟ صاحب 29,000 ڈنگروں نے لائک کر رکھا ہے اس پوسٹ کو. کریں گے ہی نا بھائی. سوچو ماننے والے ایسے مسلمان ہیں تو یہ کیوں نہیں بیوقوف بنائیں گے؟ یہ حال ہے ان کا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو سوال آپ لوگوں کے اندر آتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سیریس لیتے، کیوں نہیں آگے بڑھتے، اس کی وجہ خود اسلام اور اس طریقے کے ڈنگر مولوی ہے جو ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ زندگی اصل نہیں ہے، اس کی پڑھائی اصل نہیں ہے، دنیاوی تعلیم اصل نہیں ہے. یہ اور ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے بول رہا ہے. سوچو 30,000 لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں. اوکے یہ تو ہو گیا ایک ویڈیو. اب 2 ویڈیو جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایڈم صاحب کانٹرڈکشن دیکھنا، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خود دیکھنا کہ اپنی بات کو یہ کس طریقے سے کانٹرڈکٹ کرے گا 2 الگ الگ سوال پہ. لگاؤ پہلے سوسائڈ والا جو سوال ہے اس پہ سوسائڈ والا امیت صاحب. ہاں پہلے سوسائڈ والا. ہاں 2 لنک جو آپ کو بھیجے تھے نا. ہاں لا رہا ہوں، آ گیا نا. ہاں لگاؤ، یہ کچھ سوال بھی پڑے گا، لگاؤ. اچھا سوال یہی پڑھنے لگا نا. ہاں وہی پڑے گا، غور سے سننا سارے لوگ. ایڈم صاحب آپ بھی. جی سوسائڈ انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے کہ اس کی موت سوسائڈ سے ہوگی یا انسان کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ انسان کا خود کا غلط فیصلہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے سوسائڈ کرنے پہ مجبور نہیں کیا. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کے مقدر میں چونکہ لکھا ہے کہ وہ سوسائڈ کر کے ہی مرے گا تو اب وہ مجبور ہو گیا سوسائڈ کرنے پہ. نہیں، بلکہ وہ اپنے چوائس سے یہ غلط فیصلہ لینے والا تھا جس کا علم اللہ کے پاس پہلے سے تھا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھ دیا. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو گیا تقدیر کی وجہ سے سوسائڈ کرنے پہ، بلکہ وہ اپنے چوائس سے یہ غلط فیصلہ لینے والا تھا. اس کا علم اللہ کے پاس پہلے سے تھا، اللہ رب العالمین نے اس علم کو لکھ دیا. اسے ہی تقدیر کہتے ہیں. یار یہ کیا بکواس ہے یار، سیریسلی. ارے ایڈم صاحب یہ ابھی اپنی ہی بات سے کیسے کانٹرڈکٹ کرے گا؟ خالی لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے، اور اس پہ ہم نے ایڈم صاحب آپ نے اور میں نے کافی دفعہ ڈسکشن کیا ہوا ہے. میں نے ملا مولویوں کو کال کر کے اس کے اوپر بینڈ بجائی ہے. آپ دیکھیے کہ سمپل سا سوال ہے کہ جو سوسائڈ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے وہ، یہ کیا معاملہ ہے، کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں بنتی. تو ڈنگر کہتا ہے کہ بھائی وہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا، اس کو علم تھا
کہ یہ آگے جا کے سوسائڈ کرے گا, اس وجہ سے اللہ نے اس پہ لکھا تھا, مطلب اس کے پاس فری ول تھی, اس وجہ سے اس نے کیا. لیکن چونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, اس وجہ سے اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی, مطلب جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ایکچولی اللہ کا ارادہ نہیں ہے, اللہ کا ڈیسیجن نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, اللہ کا ڈیسیجن ہونے والا تھا, معلوم تھا, اس وجہ سے اللہ نے لکھا. یہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا. صحیح کہہ رہا ہوں ایڈم صاحب؟ ہاں جی اس نے یہ بتایا. اب اسی سے خود ہی ریجیکشن لے لینی تو میں دینے لگا, میں غصہ آ رہا ہے مجھے. نہیں, نیکسٹ ویڈیو میں وہ خود ریجیکٹ